ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار رقب محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیو، خاکسار کو یہ ایک دوست نے ایک کتاب بھیجی، ایک غیر احمدی مولوی کی کتاب، اور جس کتاب کے ایک جو اعتراض تھا اس کا ہم نے آپ کو جواب ابھی حال ہی میں دے دیا تھا، اور اس کا جو اگلا اعتراض تھا وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس کا جواب آج پیش کریں گے۔ کتاب کا نام ہے جی قادیانی کلمہ، مولوی مبشر رضا قادری صاحب نے دوسروں وہی گھسے پیٹے جو اعتراضات ہیں وہ اس کتاب میں دوبارہ دہرا دیے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیا لکھا جی؟ قادیانی لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں والا کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ اس کلمہ میں لفظ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں۔ یہ جی لپے لباب ہے اس کتاب کا۔ اور یہ لکھنے کے بعد اب یہ دیکھیں اگلے ہی یہ جو صفحہ نمبر 49 ہے اس کے اوپر لکھتے ہیں جی، ہیڈنگ دیتے ہیں، یہ اس سے پہلے والا جو ہے صفحہ 48 والا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں ایک ویڈیو کی صورت میں۔ صفحہ 49 پہ لکھتے ہیں جی، نئے کلمہ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ لکھتے ہیں جی صفحہ 49 پہ، جی بالکل جی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی نئے کلمہ کی۔ اچھا، لیکن یہاں پر یہ کلمات الفصل جو حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کا رسالہ ہے اس کی ایک عبارت ضرور نوٹ کی یا نقل کی اور پھر کچھ نتیجے نکالے ہیں۔ کیا جی عبارت کیا انہوں نے مڈل سے اٹھائی ہے؟ پھر اے یوزول اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ یہ دیکھو قرآن پاک کی آیت لکھی ہے انہوں نے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ ٹھیک ہے جی، بات انہوں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے، لیکن ان کو بار اس پہ اعتراض ہو گیا جی۔ یہ جی کلمت الفصل صفحہ 158 یہ آگے انہوں نے دیا حوالہ۔ کیا جی نتیجہ دیکھیں، نتیجے تو مولویوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ کیا جی نتیجہ نکلا ہے ان مولوی صاحب کے مطابق؟ نمبر 1، اللہ کا وعدہ تھا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور فراڈ ہے۔ اللہ پاک نے کہیں بھی ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔ یہ لگتا ہے انہوں نے قرآن پاک کی بھی پڑھا ہی نہیں، سورہ جمعہ کو بھی پڑھا ہی نہیں ہے انہوں نے۔ بہرحال نمبر 2، مرزا قادیانی ہی وہ محمد ہے جو دوبارہ اشاعت اسلام کے لیے دنیا میں آیا۔ اچھا، پھر قادیانیوں کا کلمہ وہی پرانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی رہے گا، کیونکہ اس میں محمد سے مراد ہی جب مرزا قادیانی، یہ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں جی۔ جب اصل عبارت آپ کو پڑھائیں گے، بلکہ اس عبارت میں بھی یہ نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن بہرحال اصل عبارت تو بھی پڑھتے ہیں، پھر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ کہتے ہیں کیوں نہیں جی وہی کلمہ رہے گا، کیونکہ اس میں یعنی اس کلمہ میں محمد سے مراد ہی جب مرزا قادیانی ہے تو پھر کلمہ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہمیں کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس کلمہ میں جو محمد رسول اللہ ہے، اس میں محمد سے مراد جو ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہے، گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لیتے مراد اس سے جو احمدی لوگ ہیں جی۔ چلیں جی اب اصل عبارت دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی کلمت الفصل، یہ انہوں نے اس کے جو صفحہ نمبر 158 ہے، انہوں نے صرف اس کی یہاں سے یہ عبارت پڑھی تھی، یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ اور یہ دیکھیں صاف یہاں لکھا ہوا ہے چھٹا اعتراض، جیسے عبارت ختم ہوئی ہے چھٹا اعتراض۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ 5ویں اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی تھوڑا سا واپس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں 5واں اعتراض کیا تھا۔ دیکھیں یہ جب مولوی صاحب یا یہ مولوی کیا انہوں نے تو نقل ماری ہے نا، یہ عبارت بڑی پیش کرتے ہیں مولوی حضرات وہاں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ صفحہ 158 سے پہلے بھی تو اس کی کتاب کے کچھ صفحات ہیں نا، اور کچھ نہیں، ایک صفحہ تو پہلے چلے جو
जहां से इतराज शुरू हुआ है, सफ़ा 157 के ऊपर ये इतराज शुरू हुआ है। क्या लिखा है जी? पांचवा इतराज। पांचवा इतराज ये किया जाता है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्जा साहिब भी ऐसे नबी हैं कि उनका मानना जरूरी है, तो फिर मिर्जा साहिब का कलमा क्यों नहीं पढ़ते? ये इतराज है कि जी आपने अलहदा कलमा क्यों नहीं रखा हुआ, मिर्जा साहब का कलमा क्यों नहीं पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पढ़ते हो? फरमाते हैं तो इसका जवाब ये है कि जब इंसान किसी हक का इनकार करता है तो उसकी अकल मारी जाती है और वो ऐसी बहकी बातें करता है कि एक बच्चा भी उन्हें सुनकर हंसे। अब ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है कि मिर्जा साहब का मानना अगर जरूरी है तो उनका कलमा क्यों नहीं पढ़ते? गालिबन मोतरज़ का ये ख्याल है कि कलमा में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक इस गर्ज से रखा गया है कि वो आखिरी नबी हैं। तभी तो ये एतराज करता है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई और नबी है तो उसका कलमा बनाओ। नादान इतना नहीं सोचता। अब ये जवाब दे रहे हैं उसके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कलमा में तो इसलिए रखा गया है कि आप नबियों के सरताज और खातमुन नबीयीन हैं। ठीक है जी। और आपका नाम लेने से बाकी सब नबी खुद अंदर आ जाते हैं, हर एक का अलहदा नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या फरमा रहे हैं कि जो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके अंदर जो मोहम्मद ऐसे रसूलुल्लाह जब हम कहते हैं तो उसके अंदर बाकी अंबिया खुद ब खुद आ जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। क्यों आ जाते हैं? आप किसी मुसलमान से पूछ लें जी कितने, क्या आप सब अंबिया के ऊपर ईमान लेके आते हैं? जब आप मुसलमान बनते हैं, जब आप मुसलमान बन गए हैं, तो क्या आप सब अंबिया पे ईमान लेके आते हैं? बिल्कुल ईमान लेके आते हैं जी। तो वो जो कलिमा और मुसलमान बनने के लिए क्या है? कलमा ही पढ़ता है ना इंसान, अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार करता है, और उस इकरार के साथ ही बाकी सारे जितने भी आते हैं 1,24,000 कहा जाता है, उन सब की रसालत का भी, उन सब की नबूवत का को भी इंसान इकरार करता है। ठीक है जी। यहाँ पे ये मजमून बयान हो रहा है। ये हमारा मजमून कोई अलहदा से नहीं है, सब यही मानते हैं कि जी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही आप नबी माने, आप सारे अंबिया का इकरार करते हैं। हम बाकी कौमों से मुख्तलिफ हैं, उम्मत मुहम्मदिया बाकी कौमों से, बाकी उम्मतों से मुख्तलिफ है। अच्छा, क्या कहते हैं? और आपका नाम लेने से बाकी सब नबी खुद अंदर आ जाते हैं, हर एक का अलहदा नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आगे फरमाते हैं, हाँ हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के आने से एक फर्क जरूर पैदा हो गया है, और वो ये है कि मसीह मौऊद की बासत से पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में, जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं उसके मफहूम की बात हो रही है। ठीक है जी। बैने ही उस लफ्ज की भी यहाँ पे बात नहीं हो रही। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलिमा में है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके मफहूम की बात हो रही है, तशरीह की बात हो रही है। उसके मफहूम में सिर्फ आपसे पहले गुजरे हुए अंबिया शामिल थे, मगर मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की विरासत के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक और रसूल की ज्यादती हो गई। अब 1,24,000 है जी, अगर अंबिया का वहां मफहूम था तो उसमें एक और ऐड कर लें, 1,24,000 में अगर एक और ऐड कर लें तो 1,24,000 ही बनते हैं। ठीक है जी। यही कहा जाएगा। फिर भी फिर फरमाते हैं, लिहाजा मसीह मौत के आने से नौजुबिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा बातिल नहीं होता, बल्कि और भी ज्यादा शान से चमकने लग जाता है। ठीक है जी। गर्ज अब भी इस्लाम में दाखिल होने के लिए यही कलिमा है। सिर्फ फर्क इतना है कि मसीह मौत की आमद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम में एक रसूल की ज्यादती कर दी है, और बस। और ये मौलवी साहब क्या फरमा रहे थे कि जी जो कादियानी है ना, वो कहते हैं कि कलमा तो वही रखेंगे, हाँ यहाँ लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्जा कादियानी लेंगे हम। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पे तो बात ही कोई और बयान हो रही है। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये लोग। अच्छा, फिर
کہتے ہیں جی کہ علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اب یہ دوسرا وہ نقطہ پیش کر رہے ہیں، تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی جی؟ کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ یہ روحانی باتیں ہو رہی ہیں، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے سارو وجودی وجودہ، ٹھیک ہے، یہ میں غلط نہ پڑھ دیا ہوں کیونکہ اس کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوئے، نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اب یہ وہ تشریف فرما رہے ہیں اس کی، کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ بے شک نہ مانیں جی، ہم تو سورہ جو ہے سورہ جمعہ اس کی آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کی وہی تشریح مانیں گے جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، اور جو کہ کتب احادیث میں درج ہے، بخاری میں کی حدیث ہے جو اس کی تشریح کرتی ہے۔ آپ نہ مانیں، آپ اپنی مانیں، ہم تو اللہ کے رسول کی مانیں گے۔ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے، پس مسیح موعود علیہ السلام خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے اب یہ یہاں پر ظاہر ہے ظاہری وجود کی بات نہیں وہاں پہ ہو رہی ہے جی، اس خاکی وجود کی نہیں بات ہو رہی، یہ روحانیت کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ جہاں پہ خاکی وجود کی بات ہے، خاک صاحب نے پہلے بھی عرض کیا تھا جب ان کے اس پہلے اعتراض کا جواب دے رہا تھا کہ ان کے بڑے جو ہیں مثلا حضرت عبد القادر جیلانی، ان کے بارے میں یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو میرا وجود ہے یہ میرا وجود نہیں ہے، یہ بلکہ یہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے۔ وہاں پہ تو انہوں نے ظاہری وجود کا ہی کہہ دیا تھا، اب لگائیں نا ان کے اوپر فتویٰ، لیکن وہاں پہ وہ سبحان اللہ کر کے نعرے مروا کے لوگوں سے آگے گزر جاتے ہیں۔ یہاں پہ ان کو وہ جو ہے سیم بات، وہی جو بات انہوں نے بیان کی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بیان کی جائے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ یہ تو دوہرے معیار ہے نا۔ بہرحال کیا کہتے ہیں جی، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اور یہ سارے مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بیان کیا، یعنی میرے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی جسمانی کی طور پہ بات نہیں ہو رہی، روحانی طور پہ باتیں ہو رہی ہیں، خاک صاحب نے جیسا کہ عرض کیا ہے، اس میں تو غصے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس لیے ہم کو کہتے ہیں جی کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں، ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی، فتدبروا، اور یہ وہی مضمون ہے جو کل خاک صاحب نے بھی عرض کیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو بیان کیا ہے کہ مجھے فنا فی الرسول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ وہی باتیں جو ہیں وہ کلمۃ الفصل کے اندر بھی یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، اور اس میں فنا فی الرسول کا عقیدہ تو ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کے وہ بقول محمد علی مرزا صاحب کے ان کے بابوں کا عقیدہ ہے، ورنہ ان کے اوپر بھی لگائے نا کتنے حوالے چاہیے۔ یہ ایک دفعہ کہیں صحیح کہ یہ حوالے دکھاؤ ہمارے بڑوں کے، پھر دیکھیے گا ہم حوالے دکھاتے ہیں گے سامنے۔ یہ آج چونکہ ہم اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ تحریر پیش کر کے ہم واپس جاتے ہیں اسی تحریر کی طرف جو کہ ان صاحب نے پیش کی تھی، اور جو نتیجے نکالے تھے۔ کیا نتیجہ نکالا تھا جی؟ اللہ کا وعدہ تھا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اچھا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ اور فراڈ ہے، اللہ پاک نے کہیں بھی ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا، اور خاکسار نے یہ آپ کو دکھا دیا، انہوں نے بھی حوالہ دیا ہے، باقاعدہ آیت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، آخرین منہم، یعنی سورہ جمعہ کی جو آیت ہے۔ یہ اگر مولوی صاحب تک اگر یہ آیت نہیں پہنچی تو ہمارا قصور تو نہیں ہے، اور ہم تو جیسا خاکسار نے عرض کیا، ہم تو اس سورہ جمعہ کی آیت کی وہی تشریح مانتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور وہ تشریح یہ تھی
کہ آپ نے جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جو آپ سے ابھی ملے نہیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے اوپر بھی پہنچ گیا ہوگا تو ان لوگوں میں سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے جو کہ اس ایمان کو واپس لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو وہ بات کیا ہو رہی تھی؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے کی بات ہو رہی ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے سے مراد سلمان فارسی یعنی کہ اجمی قوم کے کسی ایک فرد یا ایک فرد سے زائد فرد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن مولوی صاحب تک یہ بات نہیں پہنچی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اگر ڈٹائی سے کام لینا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی کیا دوسرا نتیجہ ہے؟ مرزا قادیانی ہی وہ محمد ہے جو دوبارہ شاعت اسلام کے لیے دنیا میں آیا. بہت بڑا جھوٹ. یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محمد عربی ہیں ان کو ہم حقیقی طور پہ مانتے ہیں کہ وہ دوبارہ تشریف لے آئے ہیں. حالانکہ بالکل جھوٹی بات ہے. جھوٹی بات اس لیے ہے کہ ہم تو روحانی طور پر یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک فنا فی الرسول ہونے کی وجہ سے ایک غلام کے طور پر آپ جو ہیں وہ آپ کو وہ مقام دیا گیا جو آپ کو مقام دیا گیا مسیح اور مہدی کا. پھر تیسرے کیا تھا جی ان کا؟ قادیانیوں کا کلمہ وہی پرانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی رہے گا، کیونکہ اس میں محمد سے مراد ہی جب مرزا قادیانی ہے تو پھر کلمہ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں پیارے بھائیو، ہم نے پوری عبارت پڑھی، یہاں پہ تو بات ہی اور ہو رہی ہے. 1,24,000 انبیاء کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور مفہوماً اس لفظ محمد میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو محمد رسول اللہ کے مفہوم میں. اور یہاں مولوی صاحب نے کتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ جی احمدی جو ہیں وہ گویا اس کلمہ میں محمد کے لفظ سے مراد ہی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام صرف لیتے ہیں، ان کو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لیتے. یہاں پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس کلمہ کے مفہوم کے اندر 1,24,000 انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے. یہ تو حالت ہے ان مولویوں کی، کتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر اس کو وہ تڑکا لگانے کے لیے اپنی بات کو کہ میں نے جو جھوٹ بولے تھے نا اس کو، ان جھوٹوں کو تڑکا لگانے کے لیے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد احمد جس کو قادیانی قمر الانبیاء جی، یہ آگے تبصرہ آگے چل رہا ہے. بہرحال وہ کہنا جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جس نے تحریر لکھی ہے، ان کو جی قمر الانبیاء مانتے ہیں. اور بھائی جان قمر الانبیاء نے جو بات لکھی اس پہ تو اعتراض والی کوئی بات ہے ہی نہیں. آپ نے خود اس کے اندر تحریفات کر کے باتیں ایڈ کر کے اعتراض گھڑ لیا ہے. تو ہم اس کے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اور وہ لوگ جو کہ آپ کی باتیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عقل سینی عطا فرمائے. آپ کی باتیں چھوڑ کر وہ اصل تحریریں خود پڑھ لیا کریں جو کہ جماعت کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. تو یہ سارے اعتراضات خود بخود ہی مٹی کا ڈھیر جو ہے اس کی طرح یہ گر جاتے ہیں. بہرحال خاکسار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.